توجہ کام کرے، پھر توجہ کام کرے. اگر سائیکوسس میرے والد کا ہے پھر توجہ کام نہیں کرے. کبتی نہیں کرے گی، کبتی نہیں کرے گی. اگر سائیکوسس ایکوائرڈ ہے پھر بھی توجہ 30-40% کام کرے اور مزید چلتے ہیں. دیکھ کے دیکھ لیں، میں تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں. دیکھ کے دیکھ لیں، اگر ایکوائرڈ سائیکوسس ہے، دوائی توجہ ہے، توجہ نہیں کرے گی. 30-40% کرے گی، باقیوں پہ نہیں کرے گی جب تک آپ ڈوڈونم نہیں دیں گے. اور اگر وہ انہیریٹ ہے تو پھر تو کرے گی نہیں، لگا لیں زور، نہیں کرے گی. وہ تب کرے گی کہ توجہ اینٹی سائیکوٹک ہے. آپ نے ایکوائرڈ کیوں کیا اس کو؟ کہ آپ کے اندر سورا موجود تھا. جب تک آپ اینٹی سورک نہیں دیں گے، جب تک آپ نے سور نہیں دیں گے، نہیں کرے گی. آپ چاہتے ہیں میں 100 مریض کو دے کے 10 میں ٹھیک کروں، باقی 90 کو میں اسی طرح بھیج دوں، تو پھر بھیج دیں آپ، میں تو نہیں اس پہ رکاوٹ دوں گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 100 دیکھوں تو 60 ٹھیک کروں، تو پھر یہ میتھڈ اپلائی کرنا پڑے گا. پھر آپ کو یہ 244 یا 245 اور فروزن میں انیمن کہتے ہیں کہ بیسٹ ڈاکٹر وہ ہے جو ایبسٹریکشن ریموو کرنا جانتا. اور یہ کہتا ہے، اور پھر آگے 44 ایئرس میں یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی مسلسل ایک پوٹینسی کا استعمال نہ کریں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں پوٹینسی کا استعمال ڈاکٹر کی صلاحیت پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ اس وقت کی مناسبت کے مطابق کون سی دوا کا استعمال کرتا ہے. لیکن وہ یہ ساتھ ضرور کہتا ہے کہ اگلی دفعہ اپلائی کرنے پہ کم یا زیادہ پوٹینسی کریں، کم یا زیادہ کریں. ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ لو سے شروع کریں پھر اوپر جائیں، جبکہ وہ یہ بات کرتا ہے کم یا زیادہ کریں، کم یا زیادہ کریں. تو بات کانسٹیٹیوشن کی تھی. کانسٹیٹیوشن میڈیسن کو سمجھنے کی کوشش کریں. سلفر، فاسفورس، کیلشیم، پلسٹینا، سلیشیا، آرومیٹ، مرکسال، لائکوپوڈیم، نیٹرمیور، یہ بڑی بڑی جو کانسٹیٹیوشنل میڈیسنز ہیں، کلکیریا فاس، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب چھوڑ دیں فی الحال 2000 دوائی پڑھنا چھوڑ دیں. اس سال جس کا آج آپ نے فیصلہ کیا، اس سال آپ نے 1 گھنٹہ اگر پڑھنا تو کانسٹیٹیوشنل کو ہی پڑھیں، اوپر نیچے الٹا پلٹا کر کے اس کو پڑھیں. پھر دیکھیں آپ کے رزلٹ کتنے اچھے ہونے چاہیے. کانسٹیٹیوشنل میڈیسنز کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھنا سیکھیں. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کو پڑھنا سمجھنا سیکھ لیا تو جو ہی مریض آپ کے سامنے آ کے بیٹھے گا 1 منٹ نہیں لگے گا، آپ پہچان لیں گے یہ کون سا کلکیریا کارب ہے، یہ نیٹرمیور ہے، یہ پلسٹینا ہے، یہ سیپیا ہے، یہ کیا ہے. یوں پتہ چلتا ہے. تو آپ نے دیکھیں، اب میرے پاس کوئی تدریس تو ہے کوئی نہیں، یا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ گھول کے پلائے تو سارا علم آ جائے. اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں
آپ اس کو بار بار دیکھیں، آپ اس کو شناخت کرنے کی کوشش کریں اور اپنی میموری میں اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں اس کانسٹیٹیوشن کو. اور جب آپ اس کانسٹیٹیوشن کو سمجھ جاتے ہیں پھر وہ جب آپ کے سامنے آتا ہے کتنی آسانی ہو جاتی ہے. سمجھ آئی کازیشن کی، کانسٹیٹیوشن کی. چلوں میں آگے کانسٹیٹیوشن پہ اسٹڈی کریں جی. یہ جو 40-50 دوائیاں سارا خزانہ یہی ہے. یہ میں آپ کو یہ جو 40-50 ادویات ہیں سارا خزانہ انہی میں ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لی ہے تو باقی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. 4 لینوں کی 10 لینوں 5 لینوں کی دوائیاں ہیں بھائی. یہ تو انسان کی پوری زندگی کا کریکٹر ہے. ایک دوائی پوری زندگی کا بیہیویئر ہے اس کے اندر، اس کی ساخت ہے اس کے اندر. اگر آپ اس کو سمجھ دیں اور پھر ان کو سمجھنے کے لیے بڑے مزے کے فیچر، مثلا آپ نے کرکیریا کارڈ کو سمجھی تو بڑا شارٹ سمجھنے کے بھی طریقے ہیں نا. پاؤں اس کے ٹھنڈے ہیں، سر پہ پسینہ ہے، موٹا فلیبی ہے اور انڈا کھانا پسند کرتا ہے، میٹ کھانا پسند کرتا ہے. اتنا بھی ہم یاد نہیں کر سکتے. سلیشیا ہے، گرمی میں بھی سردی ہے، پیٹ بڑا ہوا ہے، چلی ہے، اتنا بھی ہم نہیں پسند کر سکتے. لائکوپوڈیم کا مریض ہے، رنکل فیس ہے، وقت سے پہلے بوڑھا نظر آتا ہے اور گرم چیز کی خواہش ہے، اتنا بھی ہم نہیں سمجھ آتا. پوری دوائی میں ایک اس کا ایکسٹریکٹ موجود ہے. پلسٹیلا ہے، موٹا ہے، فلیبی ہے، اور سب سے بڑی اس کی پہچان کہ جس کے پاس ہے اسی کا ہے، ہر بات مان لیتا ہے آسانی سے. ویپنگ ٹینڈنسی ہے، ونڈ فلاور ہے، ایک وقت میں 6 چیزیں کھا جاتا ہے. ابھی کباب بھی کھائی، پیسٹری بھی کھائی، گوشت بھی کھایا، فلاں بھی کھایا. وہ پلسٹیلا ہے کیونکہ وہ رنگ برنگ ہے. اس کے اندر رنگ برنگ ہے، اس کا اپنا رنگ ہی نہیں ہے. اپنا رنگ ہی نہیں ہے. سچی بات ہے، جس کے پاس ہے اسی کا رنگ اس کا ہے. چڑھا دیتا ہے اس کو رنگ. بینا ملک تو ہائیو سائمس ہے بھائی. بینا ملک جو ہے ہائیو سائمس ہے. اور یقین مانے اگر اس کو 10 دن ہائیو سائمس کھلائی جائے تو وہ پورا برقع پہن لے. ابھی تو جہاں پہ ہے ان کی ہے، ابھی جہاں گئی ہے انہیں کی نہیں وہ آیا سائمس مولی صاحب کا پتہ تو نہیں زیادہ پتہ ہے. بڑی پتہ رکھتی ہے میں انڈیا میں تو یہ جو ٹیمپرامنٹل میڈیسن ہے نا، اس کو مزاجی دوائیاں کہتے ہیں. مزاجی دوائیاں بہت ہیں ہمارے پاس. مثلا آیوسیمس مزاجی دوا ہے، آپ کی اسٹامونیم مزاجی دوا ہے، پلاٹینم مزاجی دوا ہے. تو یہ مزاجی دوائیاں بھی بڑے کام کی چیزیں ہیں. انسانوں کی زندگیاں بالکل بدل کے رکھ دیتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی آپ نے کسی سے نماز سنانی ہو تو آپ اس کو اسٹامونیم کھلائیں، نماز چھوڑ دے گا. ریلیجس مینیا ہے نا اس کے اندر. آپ نے کسی سے ولگیرٹی کم کرنی ہے، اس کو آیوسیمس کھلائیں، وہ ولگیرٹی ختم کر دے گا. آپ نے کسی کا جھوٹ ختم کرنا ہے تو آپ اس کو سلفر دیتے رہیں تو جھوٹ چھوڑ دے گا. آپ نے کسی کا رونا ختم کرنا ہے تو اس کو پلسٹیلا دیں، وہ رونا چھوڑ دے گا. آپ نے کسی کا ہنسنا ختم کرنا ہے اس کو کہنا بس انڈیکا دیں تو ہنسنا ختم ہو جائے گا اس کا.
تو آپ نے اگر کسی کی الٹی ارکاز اور اس کا ہر وقت کا رونا دھونا آپ نے دیکھنا ہے تو اگنیشیا دیں تو وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے چوری چھڑانی ہے تو ٹیلنٹولا دیں تو چوری چھوڑ دے گا. ہاں چلاکی معیاری یاری. یہ کانسٹیٹیوشن آ گئی نا گریول انٹروڈکشن تھی میجر کانسٹیٹیوشن کاربن نائٹروجنائٹ ہائیڈروجنائٹ آکسیجنائٹ. نیکسٹ سمجھ آئی. یہ لیکچر پھر پتہ نہیں سالوں بعد آئے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے میں اس کو آج ڈاکٹر مس ہے تو میں نے کہا میں اپنی بڑاس نکال لی. مطلب جس میں لیکچر دینا تھا تو میں نے یہ اس لیے اس پہ ڈال دیا. When well selected remedy fail. میں ایک چیز تھوڑی کلیئر ہو جائے دوبارہ کہ آپ نے کہا نا اگر کسی کو جس میں بھی بیماری ہے تو جیسے فیور کھلانے والی کو دیں گے لیکن پیرنٹس میں تو کیا چاہیں گے ایسے شوگر ہے اس کو ہے جس کو پیرنٹس کو ہے. تو جو میں نے کہا کہ جو چیزیں ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں شفٹ کرتی ہیں سب سے پہلے تو وہ جو میازم شفٹ کر کے آ رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر سائیکوسس آ رہا ہے تو میڈورینم یا تھوجا ہم اپلائی کریں گے نا. اگر شفٹ کر کے آیا تو پھر ہمیں اور سہارا لینا پڑے گا کارسینوسن کا شفٹنگ پہ. ایک نسل سے دوسری نسل میں جب چیز آ جائے گی تو وہ شکل بھی بدل لیتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ شکل بدل لے گی اپنی. مثلا سائیکوسس والوں کو ٹی بی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوگی اور جب پانی کی مقدار زیادہ ہوگی باڈی کے اندر تو ٹیوبرکلوسس کا بیکٹیریا پلنا وہاں آسانی سے پلتا ہے. لہذا ٹی بی والے کو سائیکوسس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور سائیکوسس والے کو ٹی بی کے چانسز زیادہ ہیں. اور ٹی بی سائیکوسس دونوں کو ہونے والے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پہلے جو بیماری کمزور تھی جب اس نے شفٹ کیا تو بیماری طاقتور ہو کے آئے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ جو نسلوں کے اندر بیماری گھوم رہی ہے وہ کمزور 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 آگے جا کے نہیں ہوگی. اس نے انسان کو کمزور سے کمزور کرتے جانا ہے. وہ اگلی نسل اور کمزور ہوگی اس سے اگلی نسل اس کی اور کمزور کر دے گی. اس کی 100 سال عمر تھی اگلی کی 60 سال کر دے گی 50 سال کر دے گی. عمر بھی کم کرتی جائے گی. یہ تینوں چاروں بیماریاں انسان کی عمروں پہ بہت زیادہ فرق ڈال رہی ہیں. کازیشن کانسٹیٹیوشن. اب آ گیا میازم. سورا آپ نے بیلاڈونا سلیکٹ کر دی آپ نے آرسینک سلیکٹ کر دی. پیشنٹ سورک ہے پیشنٹ سورک ہے نہیں ٹھیک ہو. 100 میں سے 2 پہ لگ جائے گی 10 پہ لگ جائے گی 5 پہ لگ جائے گی نہیں لگے گی جب تک سلفر نہیں دے. بہت سارے ایسے مریض ہیں آپ نے دوائیاں دی ہوتی ہیں یہ دے وہ دے فلان دے آپ سلفر کی ڈوز دیتے میں تو مریض کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو ٹھیک ہو گئی. کیا ہوا اینٹی سورک کی اور اینٹی سورک نے معاملہ کلیئر کر دیا. When well selected remedy. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے دوا بڑی منتخب کی کیا آپ سوچیں آپ نے یہ غلطیاں کی یا نہیں کی. جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے دوا تو بڑی زبردست سلیکٹ کی تو بھائی میرے آپ نے ان میں سے جو ابھی تو میں نے اور غلطیاں بڑی گنوانی ہیں آپ نے یہ جو پیچھے غلطیاں کی ہیں یا نہیں کی ہوں گی اب یاد کریں. آپ نے یہ میتھڈ فالو نہیں کیے بالکل نہیں کیے ہوں گے تبھی آپ فیل ہوں گے. ہاں جو ٹھیک ہو گیا وہ تکا لگا جو ٹھیک ہو گیا وہ تکے 101% وہ میں کہتا ہوں وہ تکے لگے ہوں گے. اس میتھڈ کے اندر ٹھیک کریں گے
तो आप एक समझदार डॉक्टर कहलवाएंगे। आप अपने आप को बड़े से बड़े मर्द के सामने उसको फेस करने में, उसका मुकाबला करने में कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास टूल्स हैं, मेरे पास टूल्स हैं। मैं चेक करूंगा, मैं इसको कहीं ना कहीं काबू कर लूंगा। आप काबू कहां कर सकते हैं जब आपके पास टूल्स होंगे। जब आप मछली का शिकार करने जाएंगे तो कुंडी होगी, जाल होगी, तो कभी हाथ से भी पकड़ी पकड़ी जाती है ना। अन्य के पाँव के नीचे बटेरा आ गया तो किसी ने किसी को क्या, हाँ जी ऐसे बटेरा खा रहे हो, कहना अभी तो खाने ही बटेरा है। कोई तुफाकन आ गया ना, अन्य के पाँव के नीचे बटेरा। लेकिन बटेरा पड़ने के लिए क्या तरीके हैं? जाल होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए। मछली पकड़ने के लिए कभी हाथ में बंदा पकड़ ही लेता है, लेकिन हर मछली तो हाथ में नहीं आती, उसके लिए कुंडी चाहिए, जाल चाहिए। तो जब आपके पास टूल्स हैं, टूल्स क्या है भाई? ये इल्म की एक तरकीब है, एक नॉलेज है, ये मेथड्स हैं भाई। आप 2 और 2 4 जमा का ये आजकल आप करते हैं, मेथड निकालते हैं, तकसीम करते हैं, ज़र्ब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये कुलिये ना हो तो 4 चीजें जमा रख के फिर गिने 8 होगी या नहीं होगी, फिर 8 रख के 10 और रख के फिर गिने 1 2 3 ये 12 होगी या नहीं। तो क्यों आसानी से गिन लेते हैं आप बिलियंस का हिसाब, मिलियंस का हिसाब, ट्रिलियन का हिसाब यूं टिक 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 करके क्यों? कुलिये है ना, फार्मूले है ना, मेथड्स हैं, टूल्स हैं। आप जानवर को बगैर उसके छुरी उसके जबा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये आपके टूल्स हैं। टूल्स में मैंने आपको कहा फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, कॉज, कॉन्स्टिट्यूशन पे ग्रिप, और अब म्याज़म पे। म्याज़म, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर। अगर आप इसको समझना नहीं जानते क्या करेंगे? तुक्के पे 4 केस ठीक कर लेंगे, 5 ठीक कर लेंगे। देखें, ये सारा कुछ जानने के बावजूद भी इंसान फिर फंसता है। इसमें टाइफाइड भी डाला, टाइफाइड भी म्याज़म हो गया वैसे। सारा कुछ जानने के बावजूद इंसान फिर नहीं फंसता, फिर भी फंसता, क्योंकि खुदा ने सारी समझ इंसानों को देनी नहीं, इसलिए नहीं देने की जो खुदाई का वैसे भी दावेदार है। तो फिर तो ये खुदा ना खासा कहें खुदा को तो बनाया ही हमने है। नहीं तो हमारी ऐसी मखलूक है जिस उस्ताद से पढ़ती है, जिससे सीखती है, कहती है वो तो उसको मैंने समझाया था। मेरा एक कैंप लगा हुआ था माजूर बच्चों का। एक डॉक्टर साहब, विजिटिंग डॉक्टर आते हैं कभी कभी। तो एक मरीज ने सवाल किया कि ये जो डॉक्टर साहब है ये वैसे भी माजूर बच्चों को देखते हैं या सिर्फ कैंप में ही देखते हैं? उसने आगे से जवाब दिया, ये जो मैं बैठा हूँ, ये बंदा बैठा है, आपको इनमें इल्म नहीं नजर आता? ये सारे इसमें बिठाए इसीलिए कि ये सारे हमसे मशवरा करता है, फिर ये दवाई देता है। आम दिनों में ये काम नहीं हो सकता। समझ आई आपको? आम दिनों में मैं तो नहीं रहूंगा यहाँ पे, जब मैं नहीं होऊंगा तो ये मशवरा किससे करेगा? बात समझ आई आपको? तो हालांकि उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है, उसके पास सिर्फ इतना इख्तियार था कि वो कैंप के अंदर बैठा हुआ है। तो जब वो किसी और जगह बैठा होता तो फिर तो उसने मुझे भी बैठने नहीं देना था। कि बैठने देना था उसने? नहीं बैठने देना। मुझे कहता तू तो बाहर खड़ा होना, आवाज लगा यहाँ भाई।
تو علم جو ہے بیسکلی ظرف والے کے پاس ہی ٹھہرتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. علم پہچان ہی اعلیٰ ظرف کی ہے. کم ظرف کے پاس علم ٹھہر ہی نہیں سکتا، نہ وہ سیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تھوڑا سا آتا ہے بھر جاتا ہے. جتنا پیمانہ ہے اتنا ہی بڑھے گا نا. تو علم کے لیے خدا نے نبیوں کو دیا، پیغمبروں کو دیا، کیونکہ ان کے اندر بڑے سرائیاں تھی، بڑے مٹکے تھے، ان کے اندر جتنا بھی ڈالی دو پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ اسی لیے سقراط نے کہا تھا نا، کسی نے کسی پوچھا آپ کتنا جانتے تھے، کہا اتنا کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی نہیں جانتا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایسی، میں روز یہ بات سوچتا ہوں کہ میں کب اپنی نفی کروں اور کس طریقے سے نفی کروں. لیکن انسان کے اندر ایک گمنڈ آتا ہے اندر سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں کہیں میں سچی بات کرتا ہوں، اگر میں کہیں ناکام ہوتا ہوں تو اس میں میرے علم کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس میں میرے گمنڈ کا قصور. میں اپنی تو سچی بات کہتا ہوں. جہاں مجھے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں، آپ یقین مانے وہ وہاں کام بگڑ جاتا ہے. اور میں یہ روز اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ پھر اندر سے ابھرتا ہے، پھر میں اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ جو گھمنڈ ہے نا، یہ واقعی ناکامیوں کا لیے یہی کافی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں روز اس بات کا کرتا ہوں آتا کہ نہیں، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو مارو. یہ جن کے کلینک نہیں چلتے، میں آپ کو یہ سچی بات بتاؤں، یہ گھمنڈ ختم کرو. اس کے لیے کہ خدا اپنے سامنے کسی کو کھڑا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ بھی میں آپ کو کبھی نہیں، کبھی نہیں. جب آپ یہ اوپرتے ہیں وہ کہتے ٹھہرو ذرا، بیٹھ. یہی ہوتا ہے نا، آپ کے سامنے اٹھنے کی کوشش کریں، ہم نے ٹھہرو ذرا سب کو. خدا جو ہے وہ اپنے سامنے کسی کو نہیں آنے دیتا. بے شک خدا کو یہ گمنڈ ہے کہ وہ خدا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے تو اس کو گمنڈ ہے نا. میں تو خدا نہیں ہوں، مجھے یہ گمنڈ آ جاتا ہے نا جب خدائی والا، تو پھر وہ مجھے مارتا ہے سر پہ ڈنڈا، پھر ہاتھ رک جاتا ہے. تو علم جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہاں دیکھیں سازگار ماحول اس علم کے لیے کہاں ہے؟ جہاں جس کے پاس ظرف ہے. دیکھیں نا، اگر علم ایسے بندے کے پاس آ جائے جس کے پاس ظرف نہیں، تو وہ کیا نہ کر دے. بھئی ایک کریمنل کے پاس آ جاتا ہے، وہ تالا توڑنے کا اس کے پاس علم آتا تو تالا نہیں توڑتا، وہ لوگوں کے گھروں کو نہیں لوٹتا ہے نا. تو بہرحال یہ ایک ظرف جو ہے یہ بھی اس کی ضروری ہے. اس کے لیے میں نے کہا کہ میں تو وہ خدا کا پتر ہوں، مجھے روز آتا ہے یہ، پھر جہاں آتا ہے وہاں میں اڑ جاتا ہوں. سچی جو بات، جہاں لالچ کروں گا وہاں اڑ جاؤں گا، جہاں گھمنڈ آئے گا وہاں اڑ جاؤں گا. اور جہاں یہ میں اس میں ہوتا ہوں، عاجزی انکساری میں ہوتا ہوں، ایسا کیس ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے کہ میں خود پریشان ہوں. آگے نہیں کانسٹیٹیوشن اور میازم. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دوائی بڑی سے، مجھے کئی ڈاکٹروں کا فون آتا ہے، دوستوں کا، میرے امسر جو ہیں
वो जी दवाई बताएं। मैंने कहा यार ये दे दो, वो ये तो दी है जी। मैं कहा ये भी दी है जी, ये भी दी है जी। अब कभी फोन आ रहा है ऐसे बंदे का, मैं कहता तो पहले तू बता तूने क्या क्या दी है ताकि मैं वो बताऊं कि जो बाहर लोग जो हैं वो दूसरे की वैसे ही नफी पे तुले होते हैं। बाज लोग दूसरे की वैसे ही नफी पे तुले होते हैं। मेरे एक उस्ताद थे, मैंने कहा जी दवाई बताएं फलां बंदे। उन्होंने कहा जी बोरक्स दे दो। मैंने कहा सर बोरक्स दे दी। कहते मैंने तुम्हें कहा बोरक्स दे दो। मैंने कहा जी मैंने दी है। उन्होंने कहा बोरक्स दे दो, मैं तुम्हें कहता हूँ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि क्यों दे दूं? कहते अब वक्त है बोरक्स देने का, तब मैंने तुम्हें बताई। तो मैंने दी तो वाकई ठीक हो गया। मैंने दी तो वाकई ठीक हो गया। और उसमें मुझे सबक ये मिला कि जब आप किसी उस्ताद से या किसी बड़े से पूछते हैं, अहले इल्म से पूछते हैं, वो उस वक्त की, उस मौके की, उस मुनासबत से, उस कहानी के मुताबिक कुछ आपको बताता है। और आप खुद सोचें कि बाद दफा आपने एक दवाई दी होती है, उससे मरीज को फर्क नहीं पड़ता, और फिर एक वक्त में वो उसको फिर वही आप दवाई देते हैं तो उसको फर्क पड़ जाता है या नहीं पड़ जाता? वो सिलेक्शन का टाइम ही गलत होता है। बात समझ लगी? तो हम बेसिकली एक होता है, एक आपके अंदर एक उलझन होती है कंफर्मेशन की कि यार मैं ये दवाई देने लगा हूं तो मैं जिस बंदे से पूछ रहा हूं उससे कंफर्म करूं इसकी क्यों मैं दे रहा हूं। ये तो इल्म की जस्तजू है, ये इल्म की जस्तजू है। और अगर आप उसको डिनाई करने के लिए उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नीयत के अंदर फतूर है, तो दोनों में फर्क है। मतलब एक दफा आज से 15 साल पहले पिंडी में एक डॉक्टर बीमार हो गए, उनके लिए बोर्ड बैठा। मैं उस वक्त प्रैक्टिशनर, रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं था, मेरा क्लिनिक कोई नहीं था, कोई 18-19 साल पहले की बात है। ये नेशनल कॉलेज में बैठा डॉक्टर आबद गवाह है, डॉक्टर रियाज बैठा होता है, और मतलब पिंडी के उस वक्त जो बड़े डॉक्टर थे हमारे सीनियर वो बैठे हुए, और केस भी एक डॉक्टर का था, पता नहीं क्या नाम था उसका, डॉक्टर आबद सरगोदे वाला, जिसने किताब भी लिखी। पर्सनली वो खुद थे, उसका बेटा जब खुद था। मैं भी चला गया वहां पे। वहां यह था कि सारे आके अपने अपने, उसने पहले केस बयान किया, फिर सब हर बंदा अपने क्रॉस क्वेश्चन करता था और अपनी अपनी दवाई देता। मैं सबसे आखिर मैं भी उठ खड़ा हुआ। मेरा कोई क्लिनिक नहीं था, मैं आपको सच्ची बात, मेरा क्लिनिक स्टार्ट ही नहीं थी। मैं भी खड़ा हुआ। मैंने कहा जी मुझे भी अगर वक्त दे तो मैं भी कोई दवाई बता दूं। मैंने कहा जी आप भी आते। मैंने कहा जी इन साहब ने ये दवाई बताई है, ये इस वजह से इसकी दवाई नहीं। इन साहब ने ये दवाई बताई है, इसकी वजह से इसकी दवाई नहीं बनती। पूछे इसके अंदर ये चीज मौजूद है या नहीं है, इसको कंफर्म करे अलामत। अब वहां बैठे हुए तो ये सारे सीनियर लोग, और आपको पता है ये तो बंदे को यूं पढ़ते हैं। सच्ची से बात है, इन्होंने पढ़ने की कोई, मैंने कहा जी मुझे पढ़े मत, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर ये है या नहीं। ये बात तो आपने अगर कंफर्म करें। मैंने उससे पूछा भाई मेरे आपके पास ये चीज आपके अंदर है, ये अलामत है, ये बात है। वो कहता है ये नहीं। मैं कहा ये कैसे बनती है जी, लॉजिक मतलब से साबित करें। ये नहीं बनती। आप यकीन माने ये आबद गवाह है, उसमें बैठा हुआ था, ये बैठा है सामने। मैंने अपनी दवाई सिलेक्ट करवाई मंतक से, लॉजिक से, और सारे ने अप्रूव की कि ये जो बता रहा है ये दुरुस्त है, ये इसको दे। यही बात हुई।
परवेज कुरैशी बैठा हुआ था, ये सारे बैठे हुए थे, डॉक्टर अंसारी था, डॉक्टर अंसारी बैठा हुआ था, मासूम था, डॉक्टर मासूम साहब बैठे हुए थे। और मैं एक एक दवाई मैंने रिजेक्ट की उनकी, और लॉजिक मंतक से मैंने रिजेक्ट करवाई, क्योंकि मैं पढ़ता था।